اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال بالکل بیکار ہو جائیں گے، یعنی ان کی کوئی نیکی اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں دو قسم کے قاتلوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ قاتل کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرنے والے اور ان کو شہید کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ قاتل کہ جو انصاف کا حکم دینے والے علماء صلحاء کو شہید کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دینے والے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ ان کے جتنے نیک اعمال اگر انہوں نے کوئی کیے بھی ہوں گے تو وہ دنیا اور آخرت میں بیکار ہو جائیں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اور ساتھیو، اللہ تعالی نے ہمیں جس دین اسلام سے وابستہ کیا ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مذاہب حقہ کا تسلسل ہے۔ جو بات حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وہی بات بعد کے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ تسلسل نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، لیکن اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں یعنی علماء اور دین کو پہنچانے والے، ان کو انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث اور نائب قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ دینار و درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ علم کو اپنی وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس نے وہ علم لے لیا اس کو بڑا حصہ مل گیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اس تسلسل کے اندر یہ دین اسلام بھی آخری دین ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جان، مال، آبرو کی پوری حفاظت فرمائی ہے اور پوری تاکید کی ہے کہ کسی کی جان، مال، آبرو پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ انسان تو انسان ہے، اگر کوئی جانور ہو تو جانور کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ فقہا نے فرمایا کہ جانور کو آپ صرف دو صورتوں میں قتل کر سکتے ہیں، جبکہ جلب منفعت ہو یا دفع مضرت ہو۔ آپ نے جانور سے نفع اٹھانا ہے، اس کو کھانا ہے یا اس سے کوئی دوائی بنانی ہے، تو اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ آپ جانور کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا دفع مضرت کے لیے کہ کوئی نقصان ہے دہ چیز ہے جانور، آپ اس کو اپنے نقصان سے بچنے کے لیے قتل کر سکتے ہیں، ورنہ عام حالات میں جانوروں کو بیکار قتل کرنے کی بھی فقہا نے اجازت نہیں دی۔ اور پھر انسان تو انسان ہے، قرآن مجید نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے زمین کے اندر کسی جان کو ناحق قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا۔ اور ایک انسان کا قتل ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل۔ پھر اگر وہ انسان کافر بھی ہے
مگر ہمارے دارالاسلام کے اندر رہتا ہے اس کی بھی جان مال آبرو دارالاسلام کے اندر مکمل محفوظ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یرى رائحۃ الجنہ، کہ جو آدمی کسی ذمی کو قتل کرے گا جس کی جان مال آبرو کی ذمہ داری مسلمانوں کے دارالاسلام میں مسلمانوں کے سر ہے، لم یرى رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذمی کافر کو اگر کوئی شخص قتل کرے گا ناحق فانا خصمہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کافر کی طرف سے مقدمہ میں قائم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بھی حفاظت فرمائی ہے، انسانوں کی بھی حفاظت فرمائی ہے، حتیٰ کہ دارالاسلام میں رہنے والے جو ذمی ہیں اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کریں۔ پھر اگر وہ مسلمان ہے اس کو قتل کرنا تو سنگین گناہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، وَلَعْنَهُ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا جان بوجھ کر اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ دین میں آگے بڑھتا رہتا ہے، معلم یرتکب دما حراما، جب تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے، اور اگر حرام خون کا ارتکاب کر لیتا ہے بلحا، وہ تھک کے رک جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قاتل المؤمن لا توبۃ لہ، جو کسی مومن کو قتل کرے گا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور علماء نے اس کی تشریح میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عام طور سے جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ جب ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوتا تو جزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہوتی ہے، خالدن فیہا، اس قاتل کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے، اور اللہ نے عذاب عظیم اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اگر مسلمان جو ہے وہ عالم دین ہو، اور وہ عالم دین ہو کہ جس نے ساری زندگی آپ کو انصاف کی دعوت دی، وہ عالم دین جس نے ساری زندگی آپ کو یہ دعوت دی کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا کرو، اس عالم دین پر اگر قاتلانہ حملہ کیا جائے اور اس کے رفقا کو شہید کیا جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی بدنصیبی کی اور بات ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دینے والے ہیں۔ آپ لوگ سال سال سے اس مسجد کے اندر الحمدللہ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم صدر دارالعلوم کراچی، اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نائب صدر دارالعلوم کراچی کا کے بیانات مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اس پورے عرصے میں سالہ سال میں کیا کبھی ان حضرات نے فرقہ واریت کی دعوت دی ہے؟ کیا ان حضرات نے کبھی کسی ظلم کی دعوت دی ہے؟ کیا ان حضرات نے ہتھیار اٹھانے کی آپ کو اجازت دی ہے؟ ساری عمر ان حضرات نے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا کرو، اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو۔ انصاف کی بات ضرور کی جاتی ہے، اور یہ انصاف کی بات کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی بات کرو۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے، اور ختم ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا بھی ہوگا تو وہ نیک عمل پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ www.darsequran.com